سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے میں ایک جاسوس تھا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 15 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میرے جواب پر سکھ کرنل مسکرانے لگا۔ جانے دو میاں، پھر مجھے گالیاں دو گے کہ سکھ ہو کر بھی مسلمان سے ہمدردی نہ کی۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر اس طرح جھوٹ بولنے سے کام چل سکتا تو میں تمہیں آگے جانے ہی نہ دیتا، لیکن سختی بہت زیادہ ہے اور تمہارے ساتھی بھی گرفتار ہو چکے ہیں۔ اس نے آخری فقرہ کہہ کر ہوا میں تیر چلایا اور مطمئن ہو کر میری طرف دیکھا۔ میرے ساتھی کبھی سرحد عبور نہیں کرتے سردار جی، میں بھی پہلی مرتبہ آیا اور پھنس گیا۔ ہم لوگ سرحد پر ہی مال کا لین دین کرتے ہیں۔ میرے جواب پر اس نے کھسیانے ہو کر میرے چہرے سے نظریں ہٹا لیں اور کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ پھر اچانک وہ میری طرف پلٹا۔ میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، کیونکہ خوامخواہ دلچسپی لے کر میں اپنے متعلق ان لوگوں کو شک میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اب بھی پر امید نظر آتا تھا۔ فی الحال تو واپس اس کوٹھڑی میں جا رہے ہو، کاغذ پینسل وہاں موجود ہے، اگر میری بات مانو تو اس پر سب کچھ لکھ دو، ورنہ تو یہاں تفتیش کا آغاز ٹانگ یا بازو توڑنے کے بعد کیا جاتا ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے گھنٹی بجائی۔ دوبارہ وہی سنتری اندر آیا۔ کرنل نے اسے مجھے لے جانے کا اشارہ کیا، پھر مجھے اپنے ہمراہ لیے وہ اسی کوٹھڑی میں آ گیا۔ کمرے کے باہر 15-20 مسلح فوجی کھڑے تھے، لیکن ان کے کھڑے ہونے کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے وہ عام معمول کے مطابق کھڑے ہوں، خصوصاً میرے لیے نہیں۔ میں خاموشی سے سر جھکائے سپاہی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ مجھے کوٹھڑی میں دھکیل کر وہاں موجود پہرے دار نے باہر سے تالا لگایا۔ کرنل کے کہنے کے مطابق وہاں کاغذ اور قلم موجود تھا۔ میں چپ چاپ بیٹھا آنے والے حالات سے متعلق منصوبہ بندی کرتا رہا۔ یہاں سے فرار کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس کے متعلق تو میں نے سوچنا بھی فضول جانا۔ رات کو پھر وہی کرنل آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، خود ہی دیکھ لو گے۔ میرا تو جو فرض تھا میں نے پورا کر دیا، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ کرنل کے جاتے ہی کچھ فوجی وہاں آ گئے اور دروازہ کھلتے ہی مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ وہ مجھے بے دردی سے زد و کوب کرتے رہے، پھر قریباً نیم بے ہوش کرنے کے بعد گھسیٹتے ہوئے ایک میجر کے پاس لے گئے، جس کے اشارے پر مجھے پانی پلایا گیا تاکہ میرے اوسان بحال ہو جائیں۔ مجھے نارمل حالت میں دیکھ کر اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بڑے خونخوار لہجے میں سوال کیا، تمہارا تعلق کس ایجنسی سے ہے؟ میں نے اسے ایسے دیکھا جیسے مجھے اس کی بات کی سمجھ ہی نہ آ سکی۔ بکو، اس نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ مہاراج جی میں تو… اور میں نے وہی سرون سنگھ والی کہانی دہرا دی۔ اس کا غصہ آسمان پر جا پہنچا اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ میں پکڑی بید کی چھڑی سے جانوروں کی طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کار خیر میں باقی لوگ بھلا کس طرح پیچھے رہ سکتے تھے؟ وہ بھی حسب توفیق اپنے میجر کا ساتھ دے رہے تھے۔ قریباً 2 گھنٹے تک میں عذاب جھیلتا رہا۔ بالآخر انہوں نے مجھے دوبارہ اسی کوٹھڑی میں لا پھینکا۔ شام کے وقت مجھے ایک اور کرنل کے سامنے پیش کیا گیا۔ شاید وہ لوگ باری باری اپنی صلاحیتیں آزمانا چاہتے تھے۔ یہ ہندو کرنل سب کا استاد نکلا۔ مسٹر پرویز، مجھے افسوس ہے کہ ہائی کمان نے تمہارے بارے میں حکم دیا ہے کہ اگر تم سچ نہ بتاؤ تو تمہیں گولی مار دی جائے۔ میں تمہیں آدھا گھنٹہ سوچنے کا موقع دیتا ہوں، اس کے بعد ہمیں معذور سمجھنا۔ اتنا کہہ کر اس نے مجھے واپس لے جانے کا حکم دیا۔ واپسی پر میرے ساتھ ان کا سلوک خاصا خوشگوار تھا۔ سب سے پہلے میرے لیے چائے آ گئی اور آدھ گھنٹے میں 3 میجر باری باری میری برین واشنگ کرتے رہے کہ مجھے سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ آدمی زندہ ہو تو رہائی بھی کبھی نصیب ہو ہی جاتی ہے۔ جب آدھے گھنٹے تک میں ٹس سے مس نہ ہوا تو وہی کرنل آ گیا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے مرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ممکن ہے اس طرح کوئی بڑا اعزاز مل جائے اور پھر تم لوگ شہید بھی تو ہو جاتے ہو۔ اس نے یہ ساری باتیں طنزیہ لہجے میں کہی تھی۔ پھر حکم ملا کہ میں اگر چاہوں تو مرنے سے پہلے عبادت بھی کر سکتا ہوں۔ انہوں نے مجھے باقاعدہ غسل کے لیے پانی مہیا کیا، پھر نماز پڑھنے کی مہلت بھی دی۔ اس اثناء میں مغرب کا وقت ہو چلا تھا۔ جیسے ہی اندھیرا پھیلنا شروع ہوا، انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور مجھے پہلے سے تیار ایک ٹرک میں بٹھا دیا۔ جب میں ٹرک میں سوار ہوا تو کسی نے آواز لگائی، باقی دونوں کو بھی لے آؤ۔ یہ فقرہ دانستہ مجھے سنانے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ اپنی طرف سے دشمن نے چالاکی دکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور بڑا شاندار ڈرامہ ترتیب دیا تھا۔ قدموں کی آہٹ گونجی جیسے میرے بعد کوئی اور بھی سوار ہوا ہو۔
اور ٹرک چل پڑا۔ سپاہی جو میرے ساتھ جا رہے تھے مجھ سے بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ کیوں اپنی جان کے دشمن ہو رہے ہو، اب مان بھی جاؤ، لیکن میں تن بتقدیر بیٹھا ان کی چالاکی پر دل ہی دل میں مسکراتا رہا۔ قریباً آدھ گھنٹے کے بعد ٹرک ایک جگہ ٹھہر گیا اور کسی نے آواز لگائی، بندوبست ہو گیا؟ آل رائٹ سر، جواب ملا۔ پھر کسی نے میرے قریب آ کر کہا، مسٹر پرویز، تمہیں آخری چانس دیا جا رہا ہے، یا تو اپنے جاسوس ہونے کا اقرار کر لو یا پھر یہ ادھورا فقرہ جان بوجھ کر انگریزی میں کہا گیا تھا۔ میں خاموش رہا۔ نیچے سے کسی کی آواز آئی، نمبر 1 کو لاؤ۔ ٹرک سے کسی کے اٹھنے کی آواز آئی اور چند منٹ کے بعد ہی فائرنگ سنائی دی۔ پھر وہی آواز گونجی، نمبر 2 کو لاؤ۔ وہی عمل دہرایا گیا اور دوبارہ آواز گونجی، نمبر 3 کو لاؤ۔ اس کے ساتھ ہی 2 جوانوں نے میرے بازو دونوں طرف سے تھام لیے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ سب ڈرامے بازی ہے، لیکن پھر بھی خوف کی ایک سرد لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ حلق خشک ہوتا جا رہا تھا اور حالت یہ تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ ٹھہر گئے اور مجھے کسی نے دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ نمبر 3، تمہیں آخری موقع دیا جاتا ہے۔ تب میں نے سوچا اگر وہ حقیقت میں جو اس سے پہلے ہو چکا ہے تو مجھ سے پہلے شہادت پانے والوں کو بھی آخری موقع ملا ہوگا، اور فائرنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے عزم پر ڈٹے رہے۔ پھر میں کیوں نہ ان کا راستہ اختیار کروں اور اللہ کے حضور سرخ روئی کے ساتھ پیش ہوں۔ اس خیال نے میرا حوصلہ بڑھایا اور میں نے انہیں بجائے جواب دینے کے دل ہی دل میں کلمہ شہادت کا ورد شروع کر دیا۔ تیار جوان، وہی آواز گونجی۔ اس کے ساتھ رائفلوں کے لوڈ کرنے کا شور ہوا۔ اچانک کسی نے چلا کر کہا، سٹاپ! کسی کے بھاگتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اسے ابھی آئی جی کے روبرو پیش کرنا ہے، اوپر سے حکم آیا ہے۔ آنے والے نے کہا، بڑے خوش قسمت ہو، کچھ دن اور زندہ رہنے کو مل گئے۔ وہی آواز سنائی دی۔ مجھے رائفلوں کے بٹ مارتے ہوئے وہ لوگ گھسیٹتے ہوئے ایک جیپ تک لے آئے، اور جب میری آنکھوں کی پٹی کھلی تو میں ایک پولیس اسٹیشن میں موجود تھا۔ یہاں ساری رات پولیس والے مجھ پر تشدد کرتے رہے۔ وہ پولیس کے روایتی حربے 3rd ڈگری اپنا رہے تھے، لیکن میری طرف سے انہیں وہی کہانی سننے کو مل رہی تھی جو میں پہلے بیان کر چکا تھا۔ قریباً 4 گھنٹے تک مغز ماری کرنے کے بعد بالآخر انہوں نے مجھے ادھموا کر کے حوالات میں پھینک دیا۔ میرا پولیس ریمانڈ انہوں نے حاصل کر لیا تھا۔ صبح پولیس کے 4 سپاہی مجھے لے کر عازم امرتسر ہوئے، جہاں پنجاب کے بدنام ترین امرتسر انٹیروگیشن سینٹر میں میری تفتیش ہونا قرار پائی۔ پولیس نے کمال مہربانی سے میری آنکھوں پر پٹی نہ باندھی۔ میری چادر بھی ابھی اتفاق سے میرے پاس موجود تھی۔ کسی کی نظر اس طرف نہیں گئی تھی، ورنہ انہوں نے تو مجھے میری جوتیوں تک سے محروم کر کے ایک ٹوٹی پھوٹی چپل پہنا دی تھی۔ میرے ساتھ 2 رائفل بردار سپاہی تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ ان کی بندوقیں لوڈ نہیں رہتیں۔ سرحد یہاں سے قریباً 1-1.5 میل دور تھی۔ میں نے جان پر کھیلنے کا فیصلہ کر لیا اور فرار کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے ہتھ کڑی میرے ایک ہاتھ میں پہنا دی۔ تھانے سے کچھ فاصلے پر کھیتوں کا سلسلہ تھا، جس کے بعد دیہاتی آبادی اور پھر سرحد۔ ہم لوگ تھانے کے نزدیک اس میدان کی طرف جا رہے تھے جہاں سے ہمیں امرتسر جانے کے لیے لاری حاصل کرنا تھی۔ یہاں صرف گنتی کے چند لوگ نظر آ رہے تھے۔ ایک سپاہی نے میری ہتھ کڑی کا کنڈا لاپرواہی سے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ جیسے ہی موقع ملا میں نے پورے زور سے جھٹکا مارا اور ہتھ کڑی اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ چند سیکنڈ کے لیے تو وہ سب ہکے بکے رہ گئے۔ میں دیوانہ وار کھیتوں کی طرف بھاگ نکلا۔ بھاگو پکڑو کا شور مچاتے ہوئے پولیس والے میرے تعاقب میں تھے۔ بدقسمتی سے کھیتوں کے نزدیک کچھ نہنگ سکھ کھڑے تھے۔ وہ چوکنے ہو گئے اور اپنے روایتی برچھے نکال کر میری طرف لپکے۔ وہ میرے اتنے قریب آ چکے تھے کہ جھکائی دے کر نکلنے کا موقع نہ مل سکا۔ میں نے اپنی دانست میں بڑی اونچی چھلانگ لگائی، لیکن ایک نہنگ کے برچھے کی انی میرے ٹخنے میں پیوست ہو گئی اور میں منہ کے بل نیچے آ رہا۔ وہاں موجود تقریباً تمام لوگ پولیس سمیت مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ اتنا مارا کہ دوبارہ مجھے ہوش تھانے میں آ کر ہی آیا۔ وہ 2 دن تک زخمی ہونے کے باوجود اپنا غصہ مجھ پر نکالتے رہے۔ تیسرے روز میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر الٹی ہتھ کڑی انہوں نے مجھے لگائی اور ایک جیپ میں بٹھا کر امرتسر کو چل دیے۔ انٹیروگیشن سینٹر کے باہر جیپ ٹھہر گئی۔ میری آنکھوں پر بدستور پٹی بندھی رہی۔ مجھے گھسیٹتے ہوئے وہ لوگ ایک کمرے میں لے گئے۔ یہ کمرہ اصل میں باہر بنا ہوا تھا جہاں ملزموں کا اندراج کیا جاتا تھا۔ میرا چارج ان لوگوں نے وہاں موجود گارڈ کو دے دیا اور چند منٹ کے بعد ہی میں نئے قصائیوں کی میت میں مذبح خانے کی طرف جا رہا تھا۔ مسلسل آنکھوں پہ پٹی بندھے رہنے کی وجہ سے میری کن پٹیاں دکھنے لگی تھیں، لیکن کسی بھی مرحلے پر میں نے ان سے یہ درخواست نہیں کی تھی کہ وہ اس کی گرفت ڈھیلی کر دیں۔ چلنے سے میری ٹانگ کا درد بھی جاگ اٹھا تھا، لیکن یہ ایسی باتوں پر توجہ دینے کا وقت نہیں تھا۔ میری آنکھوں پر پٹی ایک بڑے ہال کمرے میں لے جا کر کھولی گئی
پہلے پہل تو یوں لگا جیسے میں اندھا ہو گیا ہوں، لیکن جلد ہی بینائی بحال ہو گئی۔ میرے سامنے ایک ایس پی، دو انسپیکٹر اور تین چار سپاہی کھڑے تھے۔ وہ سب مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ کی نام ہے تیرا؟ سکھ ایس پی نے پوچھا۔ سردار جی پرویز، میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ بولتے کس طرح ہوئے؟ ایک انسپیکٹر نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ ایس پی مجھے گالیاں بکنے لگا، شاید یہ کوئی سگنل تھا، کیونکہ دوسرے ہی لمحے میری ٹانگ کھینچ کر مجھے منہ کے بل زمین پر گرا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک کمبل مجھ پر آن پڑا۔ یہ کمبل خاصا بھاری تھا۔ کمبل کے نیچے دبتے ہی مجھ پر لاٹھیاں برسنے لگیں۔ مجھے بعد میں علم ہوا کہ اس سزا کا نام کمبل پریڈ ہے، اور ہر نووارد کو سب سے پہلے اسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلے تو اچانک کمبل اوپر آ پڑنے سے دم گھٹنے لگتا ہے، پھر اس پر ان درندوں کا بے تحاشا لاٹھیاں برسانا، چیخنے چلانے کی آواز بھی باہر نہیں نکل پاتی۔ قریباً 3-4 منٹ تک ان کی مشق ستم جاری رہی، اور اب جب میں مار کھاتے کھاتے ادھموا ہو گیا تو وہ مجھے ڈنڈا ڈولی کرتے ایک اور دروازے سے گزار کر دوسرے احاطے میں لے گئے، جہاں ایک قطار میں بہت سی کوٹھڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ مجھے تن بدن کا ہوش نہیں تھا۔ ایک کوٹھڑی کے سامنے وہ آ کر ٹھہر گئے۔ ان میں سے ایک نے کوٹھڑی کا تالا کھولا اور میرے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے مجھے اندر دھکیل دیا۔ اب بھاگ کر دکھانا، اس نے تالا لگاتے اور مجھے گالیاں دیتے ہوئے کہا۔ ان کے دفع ہونے کے قریباً 10-15 منٹ کے بعد دو اور کسائی نمودار ہوئے۔ ان میں سے ایک نے ہاتھ میں بڑا سا ڈول پکڑ رکھا تھا، جبکہ دوسرے نے اپنے سر پر ایک بڑی سی چنگیر میں روٹیاں اٹھائی ہوئی تھیں۔ اوے مسلے، روٹی لے لے۔ یہاں کی شاید یہ روایت تھی کہ وہ لوگ پرماتما کا ذکر بھی گالی کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ میں نے 24 گھنٹوں سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ بھوک تو یہاں آتے ہی اڑ گئی تھی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ زہر مار کرنے کا فیصلہ کر کے آگے بڑھا۔ چنگیر والے نے 2 پھلکے سلاخوں میں سے پھیلے ہاتھوں پر پھینک دیے اور آگے بڑھ گیا۔ ڈول والے نے ایک لمبی سی لکڑی جس کے آگے ٹین کی ایک پیالہ نما کپی بنی ہوئی تھی ڈول میں ڈالی، اور پھلکوں پر دال نما کوئی شے ڈال دی۔ ابھی میں وہیں بیٹھا تھا کہ اچانک اس نے سلاخوں کے اندر ہی سے وہ ڈنڈا میرے سر پر دے مارا۔ سالا نخرے کر دیں، کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ اس اچانک حملے سے روٹی میرے ہاتھ سے نیچے جا گری۔ میرا خون کھول اٹھا، جی چاہا کہ کسی طرح باہر نکلوں اور اس کا ٹیٹوا دبا دوں، لیکن خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا کہ یہاں سوائے صبر و تحمل کے اور چارہ ہی نہیں تھا۔ کوٹھڑی کے ایک کونے پر بچھے ہوئے ایک میلے کچیلے کمبل پر جا بیٹھا۔ جسم پھوڑے کی طرح دکھنے لگا تھا۔ حیرانی تو مجھے اس بات پر تھی کہ میری ہڈیاں کیسے سلامت رہ گئی ہیں۔ ابھی وہاں بیٹھے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ جب اچانک جیسے میں لرز اٹھا۔ ایسی دردناک چیخ تھی وہ، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی پے در پے چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ ہائے، اوے نہ مارو نہ مارو، اور اسی نوعیت کے دوسرے فکروں جو چیخے اور کراہوں میں ڈھلتے اور سننے والوں کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑا رہے تھے۔ اس کا مطلب واضح تھا، میری نفسیاتی اذیت کا بھی آغاز ہو چکا تھا۔ ایسی آوازیں جان بوجھ کر نئے آنے والوں تک پہنچائی جاتی ہیں تاکہ وہ مسلسل ذہنی کرب میں مبتلا رہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک اور شخص پلاسٹک کے ایک جگ میں پانی لے کر آ گیا۔ اس نے سلاخوں کے اندر سے پانی ایک دھار کی شکل میں پھینکا اور میں نے جانوروں کی طرح اوک میں پانی پیا۔ ابھی اسے گئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک حوالدار اس طرف آ نکلا۔ اوے، تو نے روٹی کیوں نہیں کھائی؟ اس نے بھی گالیوں کا ورد شروع کر دیا۔ مجھے بعد میں علم ہوا کہ روٹی نہ کھانے والے کو جیل اور تھانے میں زبردستی روٹی کھلائی جاتی ہے، اس لیے کہ دوران تفتیش جگرتا نامی سزا سے بچنے کے لیے لوگ روٹی کھانا چھوڑ دیتے تھے، اور جیل میں ہڑتال کرنے کے لیے یہ نسخہ آزمایا جاتا تھا۔ گالیاں بکتا ہوا وہ تو دفع ہو گیا، لیکن یاجوج ماجوج میرے سر پر آ مسلط ہوئے۔ روٹی فرش پر دیکھ کر وہ سب باجماعت ہو کر گالیاں بکنے لگے اور مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر نکال لیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے جسم پر قیامت ٹوٹنے لگی۔ وہ وحشیوں کی طرح دیوانہ وار مجھے مارنے لگے۔ پھر حکم ملا کہ زمین سے روٹی اٹھا کر کھاؤں اور زمین پر گری دال کو زبان سے چاٹوں۔ وہ لوگ انسانیت کی پست ترین سطح پر اتر آئے تھے۔ میں نے اس سے انکار کر دیا، جس کے ساتھ ہی مجھ پر تشدد ہونے لگا، اور بے ہوش کرنے کے بعد انہوں نے مجھے کوٹھڑی میں پھینک کر تالا لگا دیا۔ تمام قیامتیں مجھ پر باقاعدہ تفتیش سے پہلے ٹوٹ رہی تھیں، اور باقاعدہ تفتیش کا مرحلہ ابھی باقی تھا۔ شام تک میں بے ہوش رہا۔ شام کے بعد ایک ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا۔ ابھی نہیں مرتا، یہ کہہ کر اس نے زوردار ٹھوکر مجھے رسید کی اور چلا گیا۔ وہ قیامت کی رات تھی۔ مسلسل مار کھاتے میرا انگ انگ ٹوٹنے لگا۔ یوں محسوس ہوتا جیسے کسی نے جسم کی تمام ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے کر دی ہیں۔
رات کو اوپر اوڑھنے کے لیے کمبل دے دیا گیا جسے میں نے فوراً ہی اتار کر ایک طرف پھینک دیا۔ اس میں سے عجیب و غریب کیڑے برآمد ہو کر میرے جسم میں سوئیاں سی چبونے لگے تھے۔ وہ ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی، کیونکہ رات کو عام طور سے تفتیش کی جاتی تھی اور سامنے بنی بیرک کے اوپر خاص طور سے تفتیشی سیل بنائے گئے تھے۔ ساری رات مار کھا کر فریاد کرنے والوں کی آہیں اور کراہیں میرے ذہن پر ہتھوڑے برساتی رہیں، اور طلوع فجر کے قریب ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ کوٹھڑی کی سلاخوں کے والے دروازے پر لگنے والی ضربات نے مجھے جگا دیا۔ تمام ملزموں کو ان کی کوٹھڑیوں کے سامنے جمع کیا جا رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ ناشتہ ملنے والا ہے۔ ابھی میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ ناشتہ کیا ہوگا، کہ ناشتہ دینے والے بھی نظر آ گئے، جنہیں دیکھتے ہی تمام ملزمان سدائے ہوئے جانوروں کی طرح زمین پر اوندھے لیٹ گئے۔ مجھے بھی ان کی دیکھا دیکھی وہی پوزیشن اختیار کرنا پڑی۔ اس کے ساتھ ہی ہائے ہائے کی آوازیں بلند ہونے لگیں، کیونکہ تمام ملزموں کو جو یہاں زیر تفتیش تھے، صبح ہوتے ہی 5 لتر مارے جاتے تھے۔ یہ لتر کوئی معمولی قسم کے نہیں ہوتے تھے، بلکہ یوں سمجھیے کہ چمڑے کی 2 تہوں کے اندر لوہے کی ایک پتری رکھی ہوتی تھی، جسے لتر کا نام دیا جاتا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہمیں رفع حاجت کے لیے لے جایا گیا، جس کا طریقہ اتنا بیہودہ تھا کہ قلم لکھنے سے قاصر ہے۔ واپسی پر ہمیں ایک جوہڑ کے کنارے پہنچا دیا گیا، جس کے کنارے پر ایک بڑا سا درخت تھا، جس پر بیٹھے پرندوں کی گندگی، درخت کے پتے اور مٹی وغیرہ سب کچھ اس میں گرا ہوا تھا، اور جوہڑ نما تالاب کا پانی گدلا ہو رہا تھا۔ یہاں جانوروں کی طرح اوندھے منہ جھک کر صرف کلی کرنے اور ہاتھ دھونے کی اجازت تھی۔ تالاب کے پانی پر جھکے ہوئے جب میں نے وہاں نظر آنے والی شکلیں دیکھیں تو وحشت سی ہونے لگی۔ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میں انسانوں میں نہیں بلکہ کسی چڑیا گھر کی مخلوق کے ساتھ موجود ہوں۔ مسلسل اذیتیں برداشت کرتے کرتے وہ لوگ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگتے تھے۔ خوف کے مارے ان کے رنگ پیلے ہو رہے تھے، ہر کسی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، جسم کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے میلے کچیلے، جسم پر خون آلود اور پھٹے ہوئے چیتھڑوں کے ساتھ وہ لوگ جانوروں کی بھی کوئی بدترین نسل دکھائی دیتے تھے۔ اگر کسی عام ملزم کو صرف ایک مرتبہ ناشتہ اور اشنان مل جائے تو اس کی مجال نہیں کہ وہ کوئی بات یہاں سے چھپا کر لے جائے۔ امرتسر انٹیروگیشن سینٹر سارے بھارت میں اپنی صفاقی اور درندگی کے لیے مشہور ہے۔ کسی زیر تفتیش ملزم کا مر جانا یہاں معمول کی کارروائی سمجھی جاتی ہے۔ اخبارات میں اس سینٹر سے متعلق ایسی اندوہناک تفصیلات شائع ہوتی کہ انسانیت خون کے آنسو روتی تھی۔ تمام اضلاع کے چنے ہوئے بدنام اور صفاق قسم کے تفتیشی افسران یہاں لائے جاتے اور وہ انسان نما درندے اذیت دینے کے ایسے طریقے ایجاد کرتے کہ جن کے ذکر ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ جن سپاہیوں کی ڈیوٹی گرفتار شدگان کو اذیت دینے کی ہوتی، انہیں اسپیشل ڈائٹ دی جاتی تھی اور خصوصی حکم کے ذریعے کھانے کے ساتھ شراب بھی پلائی جاتی تھی، مبادا ان کے دل میں مار کھانے والوں کی آہوزاری اور رحم کا شائبہ پیدا کر دے۔ مجھے معلومات تو یہاں کے متعلق پہلے ہی سے حاصل تھیں، لیکن اس مخصوص جگہ کو دیکھنے کا اتفاق پہلی مرتبہ ہوا تھا اور اسے شنید سے کچھ زیادہ ہی بدتر پایا۔ ہمیں واپس کوٹھڑیوں میں بند کر دیا گیا اور ایک مرتبہ پھر پہلے کی طرح کھانا دیا گیا۔ ابھی میں کھانے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ گارڈ آن پہنچی۔ میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈال کر وہ لوگ مجھے ایک عقوبت خانے میں لے آئے، جہاں پتھر کی ایک کرسی پڑی تھی، جس پر دونوں ہاتھوں کو جکڑنے کے لیے شکنجے موجود تھے۔ اس طرح ایک لمبی پتھر کی میز پر ایذا رسانی کے مختلف آلات رکھے گئے تھے۔ ایک کونے میں ٹیپ ریکارڈر رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک کرسی پر ایک سکھ انسپکٹر بیٹھا تھا۔ کمرے کے چاروں کونوں میں لاٹھی بردار سپاہی کھڑے تھے، جن کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ پہلی نظر میں یہ کمرہ اس طرح کا نظر آیا جیسا میں نے اکثر فلموں میں گسٹاپو کے تفتیشی مراکز میں دیکھا تھا۔ میری ہتھ کڑی کھول دی گئی اور مجھے اندر دھکیل کر گارڈ والوں نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ میں دھکا لگنے سے گرا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہاں موجود تمام درندے اس اثنا میں مجھے گھورتے رہے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ سکھ انسپکٹر نے بڑی درشتگی سے پوچھا۔ پرویز، میں نے اکھڑ لہجے میں جواب دیا، کیونکہ مجھے اپنے ذہن میں تیار شدہ پلان کے مطابق کام کرنا تھا۔ تجھے افسروں سے بات کرنے کی تمیز نہیں؟ کہتے ہوئے ایک سپاہی نے میری پنڈلیوں پر لاٹھی ماری۔ اس کے ساتھ ہی چاروں درندے مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ جب انہوں نے جی بھر کر اپنے ارمان نکال لیے تو وہ سکھ انسپکٹر جو اس اثنا میں سارے تماشے سے بظاہر لا تعلق بیٹھا رہا تھا، اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے مجھے سر کے بالوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور زوردار گھونسا میرے پیٹ میں مارا۔ میں سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس سے پہلے کہ میں زمین پر گروں،
اس نے دوبارہ مجھے بالوں سے پکڑا اور جوڈو کے ماہروں کی طرح اس قدر زوردار لات میرے پیٹ میں رسید کی کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا پیٹ پھٹ جائے گا۔ اذیت کی ایک لہر میری آنتوں میں دوڑ گئی۔ میں نے چیخنا چاہا لیکن چیخ نہ سکا۔ اسی سکھ انسپیکٹر نے مجھے دھکا دے کر پتھر کی اس کرسی پر گرا دیا اور بجلی کی طرح دو سپاہیوں نے آگے بڑھ کر میرے دونوں ہاتھ کرسی کے پایوں سے منسلک شکنجوں میں کس دیے۔ یہی عمل انہوں نے میری ٹانگوں کے ساتھ بھی دہرایا۔ میرے منہ سے بمشکل کراہیں نکل رہی تھیں۔ درد کی ٹیسیں اٹھتیں تو کلیجہ کٹنے لگتا۔ سپاہی پرے ہٹ گئے اور سکھ انسپیکٹر نے کرسی میرے سامنے رکھ لی۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے اپنا خونخوار جبڑا کھولا۔ سیال کوٹ کا، میں نے کراہتے ہوئے کہا۔ کیا کرنے آیا تھا؟ اٹ لگانے آیا تھا، سرون نے۔ میرا جواب نامکمل ہی تھا کہ وہ وحشیوں کی طرح اٹھ کر میرے گالوں پر تماچے مارنے لگا۔ میرا سارا منہ خون سے بھر گیا اور قے ہونے لگی۔ تماچے مارتے مارتے جب وہ ہانپنے لگا تو میرے سامنے دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ سچ سچ بتا، کیا کرنے آیا تھا؟ اس نے دوبارہ وہی سوال دہرایا اور اس مرتبہ اس کے جواب میں نے جو کچھ کیا وہ ان لوگوں کے لیے بالکل غیر متوقع تو تھا ہی، میرے لیے بھی حیران کن تھا۔ میرے اندر پکنے والا نفرت اور غصے کا لاوا جسے میں نے کسی نہ کسی طرح دبائے رکھا تھا پھٹ پڑا اور میں نے پورا زور لگا کر اس کے منہ پر تھوک دیا۔ میری اس حرکت نے ان پر جنون طاری کر دیا۔ سکھ انسپیکٹر تو پھٹی پھٹی خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا، جبکہ دوسرے سپاہی پاگل کتوں کی طرح مجھ پر پل پڑے۔ وہ میرے سینے اور منہ پر مکے مارنے لگے، میں بھی دیوانہ وار ان پر تھوکنے لگا۔ چند ہی سیکنڈ کے بعد ہی میری گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ اس مرتبہ ہوش میں آیا تو میں کسی دوسرے کمرے میں اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ میرے دونوں ہاتھ ہتھکڑی کے ساتھ پشت پر بندھے تھے۔ ایک پہرے دار باہر موجود تھا۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر وہ چلا گیا، غالباً کسی کو رپورٹ کرنے گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک مکروہ شکل کا ڈاکٹر گارڈ کے ساتھ کمرے میں آ دھمکا۔ اس نے مجھے ٹھوک بجا کر معائنہ کیا اور ایک انجیکشن میرے بازو میں لگا کر دفع ہو گیا۔ کمرے کی سلاخوں سے باہر اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میرے ہونٹ جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے اور کپڑوں پر جا بجا خون کے دھبے دکھائی دے رہے تھے۔ پپوٹوں پر اتنی سوجن آ چکی تھی کہ مجھے آنکھیں کھولے رکھنے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی کچھ اور لوگ اندر گھس آئے۔ انہوں نے میرے ہاتھ کھولے اور ان میں سے ایک نے مجھے پانی کا گلاس بھی پینے کو دیا۔ میرے پیٹ میں درد کی تیز لہریں اٹھ رہی تھیں۔ پانی پینے کو دل تو چاہتا تھا لیکن بمشکل گھونٹ گھونٹ کر کے میں نے آدھا گلاس اندر انڈیلا۔ ابھی تک انہوں نے مجھے مارنا شروع نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں میری حالت پر رحم آ رہا تھا، بلکہ ان کی دانست میں میرے مرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، اور اگر میں مر جاتا تو وہ تختہ مشق کسے بناتے۔ اس مرتبہ ایک پلیٹ میں انہوں نے مجھے سبزی اور پھلکے کھانے کو لا دیے۔ کھانا ان کے میس کا بنا ہوا لگتا تھا، لیکن میں انتہائی کوشش کے باوجود آدھے پھلکے سے زیادہ پھلکا نہ کھا پایا۔ وہ سب مجھے نظریں جمائے کھڑے اس بات کا جائزہ لے رہے تھے کہ کہیں میں ایکٹنگ تو نہیں کر رہا۔ بچی کچی روٹی وہ واپس اٹھا کر لے گئے تو قریباً 2 گھنٹے تک کسی نے مجھے کچھ نہ کہا۔ اس دوران میں اپنے جسم سے اٹھنے والی اذیت ناک درد کی لہروں سے پیچھا چھڑانے کے لیے تصور میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ میرے سامنے مختلف چہرے سوال بن کر آتے اور کوئی جواب نہ پا کر واپس لوٹ جاتے۔ ماں، باپ، بہن، اپنا وطن، وہاں کے لوگ، اپنے اسکول کالج کا زمانہ اور پونم، میں جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور جب دروازہ کھلنے کی آواز مجھے حقیقت کی دنیا میں واپس لائی تو اپنے گالوں پر نمی کا احساس ہوا۔ بے اختیار میرے ہاتھ گالوں کا جائزہ لینے لگے، جہاں جلتی آنکھوں سے گرم گرم آنسوؤں کے قطرے نکل کر بہہ رہے تھے۔ مجھے اپنی بزدلی پر غصہ تو آیا، لیکن یہ معاملہ دل کا تھا، دل لگی کا نہیں۔ آنے والے بزدل یہی سمجھے تھے کہ میں تکلیف کی شدت سے رو رہا ہوں۔ وہ بڑے خوش ہوئے اور مجھے دھکے دیتے ہوئے پھر اسی ذبح خانے میں لے گئے۔ اس مرتبہ یہاں پہلے والے لوگ نہیں تھے۔ سول وردی میں ملبوس ایک اعلیٰ افسر موجود تھا اور چاروں کونوں میں 4 درندے مجھ پر نظریں گاڑے اشارے کے منتظر تھے۔ بیٹھ جا۔ میرے اندر گھستے ہی اس نے پتھر کی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ تم یہاں اٹ لگانے آئے تھے؟ میرے بیٹھتے ہی اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ہاں جی، میں نے سکون سے جواب دیا۔ اور وہ جو پکڑے گئے ہیں تمہارے رشتہ دار؟ اس نے بھی کرنل کی طرح ہوا میں تیر چلایا۔ میرے رشتہ دار کبھی سرحد عبور نہیں کرتے، میں ہی پہلی بار آیا اور پکڑا گیا۔ میرے لہجے میں وہی سکون چھپا تھا جس نے ایک مرتبہ اس آفیسر کے پیر بھی ڈگمگا دیے۔ تم شاید جانتے نہیں ہمیں سچ اگلوانا آتا ہے، اس نے دھمکی دیتے ہوئے بظاہر سنبھالا لیا۔ آپ مجھے جان سے بھی مار ڈالیں، اس کے علاوہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں۔
تم خود کو بہت چالاک سمجھتے ہو، وہ غصے میں دھاڑا۔ میں خاموش رہا۔ وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے حکم دیا کہ تمام واقعات سچ سچ بتاؤں۔ میرے ذہن میں ایک ہی بیان کی محفوظ شدہ ٹیپ چل پڑی۔ یہ بیان ٹیپ میں ریکارڈ ہونے لگا۔ بیان کے خاتمے پر اس نے ٹیپ کا سوئچ آف کر دیا۔ اس طرح یہ سچ نہیں بولے گا، اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ انہوں نے فوراً میرے ہاتھ پاؤں اسی طرح باندھ دیے۔ میز پر لوہے کی پتلی پتلی پینسل نما سلاخیں رکھی تھیں۔ آفیسر نے ایک درندے کو اشارہ کیا۔ اس نے وہ سلاخیں اٹھا کر میرے ہاتھ کی انگلیوں میں پھنسائیں اور انہیں زور زور سے دبانے لگا۔ مار کھاتے کھاتے میرا جسم بے حس ہو چکا تھا، لیکن یہ اس قدر اذیت ناک اور تکلیف دہ سزا تھی کہ میرے جسم کا رواں رواں تکلیف سے پھڑ پھڑانے لگا۔ چلاتے چلاتے میرا گلا بیٹھ گیا۔ چلاتے رہو جب تک سچ نہیں بولو گے، جان نہیں چھوٹے گی۔ اس کی قہر آلود آواز میرے تاریک ہوتے ذہن سے ٹکرائی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اس مرتبہ مجھے 3 دن کی چھٹی مل گئی۔ ان 3 دنوں میں مجھے ناشتہ باقاعدگی سے ملتا رہا۔ دن میں 2 مرتبہ وہ کسائی ڈاکٹر آتا اور الٹے سیدھے انجیکشن لگا کر چلا جاتا۔ یہ سزائیں اتنی اذیت ناک تھیں کہ اچھے بھلے بہادروں کا پتا پانی کر کے رکھ دیتی۔ یہاں بڑے بڑے سورما آتے اور اپنے جرائم کا اقرار کر کے چلے جاتے۔ میں کوئی بہت طاقتور انسان نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر بے پایاں اعتقاد، اپنے مشن کی صداقت پر یقین اور میرا عزم صمیم، یہ تھی وہ قوتیں جنہوں نے میرے ناتواں جسم کو فولاد جیسی مضبوطی عطا کر دی تھی۔ 3 روز کے بعد پھر میرا وہی بیان تھا۔ پولیس نے میرے 2 ریمانڈ لیے اور 1 مہینے تک انہوں نے جب اپنے سارے ستم مجھ پر آزما لیے تو جیسے انہیں میرے بیان پر یقین آ گیا۔ انہوں نے سوچا ممکن ہے کہ سورن سنگھ نے صرف نمبر بنانے کے لیے ہی مجھے جاسوس کہہ کر گرفتار کروایا ہو، اور میں حقیقت میں وہی ہوں جو کہہ رہا ہوں۔ تفتیش کے خاتمے کے بعد مجھے واپس اسی تھانے میں لایا گیا اور ایک مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا، جس نے جوڈیشل ریمانڈ پر مجھے جیل بھیج دیا۔ میرے رفقا نے سرون سنگھ کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے دوسری ہی رات میرا انتقام لے لیا۔ مجھے اسی تھانے میں اس کی عبرتناک موت کا واقعہ سننے کو ملا تھا۔ اسے میرے کسی پراسرار ساتھی نے راتوں رات سرحد عبور کر کے اس کو اس کے گھر سمیت ہینڈ گرنیڈ سے اڑا دیا تھا، اور سوائے میرے اور کسی کو علم نہیں تھا کہ پراسرار شخص جسونت تھا، میرا عظیم ساتھی جسونت، جس نے اگلے ہی روز سرون سنگھ سے میرا حساب چکا دیا تھا۔ سرون کی موت نے جیسے میرے سینے پر رکھی پتھر کی سل ہٹا دی تھی۔ میرا حوصلہ 2 چند ہو گیا۔ جب میں کمرہ عدالت سے باہر نکلا تو ایک ہجوم میرا نظارہ کرنے کے لیے وہاں موجود تھا۔ کیونکہ بھارتی پولیس ان دنوں کسی پاگل شخص کو بھی گرفتار کر لیتی تو اسے بھی پاکستانی جاسوس ہی مشہور کیا جاتا، جبکہ میرے متعلق تو اخبارات نے نہ جانے کیا کیا افسانے تراشے تھے۔ نظارہ کرنے والے اسی ہجوم میں ہمارے کارخانے کا ایک ملازم بھی شامل تھا، شاید اسی علاقے کا رہنے والا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظریں مجھ سے ملیں، مجھ پر گویا بجلی سی گر گئی۔ میں نے اپنی تمام تر قوت ارادی کے ساتھ خود کو نارمل رکھا اور اسے یہ شک نہ ہونے دیا کہ میں پرکاش بابو ہوں۔ ہوا تو یوں ہی، لیکن اس نے اگلے روز جب وہ کام پر گیا تو پرکاش سے میرا تذکرہ کر دیا۔ میں چونکہ اتنا لمبا کبھی غائب نہیں ہوا تھا، پرکاش نے جب پاکستانی جاسوس کا نام سنا ہوگا تو یقیناً بیچارے کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہوگی، لیکن اس نے لڑکے کو ذرا سا شک نہ ہونے دیا اور یہی ظاہر کیا کہ میں کہیں باہر گیا ہوں اور خود انکوائری کرنے گرداسپور آ گیا، جہاں کڑی سے کڑی ملاتا بالآخر وہ مجھ تک پہنچ گیا۔ گرداسپور جیل تک مجھے تھانے والے ہی چھوڑ آئے تھے۔ انہوں نے ڈیوڑی میں داخل ہوتے ہی پاک سپائی کا نعرہ لگایا۔ ایک دفعہ تو میرا خون کھول اٹھا، وہ کمبخت ابھی تک مجھے جاسوس بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ اس نعرے کے ساتھ ہی وہاں موجود قریباً سبھی لوگوں نے گردن گھما گھما کر ایک نظر مجھ پر ڈالی، اور ایک ڈپٹی جیلر نے اپنی زیر نگرانی میری تلاشی لے کر مجھے اندر سیاست خانے میں دھکیل دیا۔ یہ جیل کا وہ احاطہ تھا جہاں عموماً غیر ملکی قیدیوں کو رکھا جاتا ہے، اور کچھ پاکستانی یہاں پہلے سے موجود تھے۔ جیل کا ماحول یکسر مختلف تھا۔ یہاں کم از کم مجھے اس نفرت کا سامنا نہ کرنا پڑا جو تھانے اور تفتیشی مراکز میں میرے لیے پائی جاتی تھی۔ میں نے یہاں بھی اپنا تعارف بطور اسمگلر کروایا، اور اسمگلر کو یہ لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جبکہ جاسوس ان کے لیے گالی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیل کے چکر میں لے جا کر جو ایک طرح سے ہر جیل کا آپریشن ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے، میرے پاؤں میں لوہے کی بیڑی پہنا دی گئی۔ یہ پہلا تحفہ تھا جو ہر نئے آنے والے پاکستانی کو پیش کیا جاتا، اور اس وقت تک یہ پاؤں سے نہ اترتی جب تک اسے رہائی نصیب نہ ہوتی، یا پھر وہ مر نہ جاتا۔ مجھے جیل میں بند سکھ ملزموں نے
پہننے کے لیے کپڑے دیے اور چائے سے میری تواضع کے لیے میرا حوصلہ بڑھایا۔ قریباً 15-20 دن تک تو مجھے یہ علم ہی نہ ہوا کہ میں ہوں کہاں۔ ہر وقت ذہن پر سوچیں سوار تھیں۔ میرے بیرونی زخم تو بھرنے لگے تھے، ہاتھ پر پٹی ہونے لگی تھی، لیکن اندر کا گھاؤ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ جب کبھی پونم کی یاد آتی میں کٹ کر رہ جاتا، پھر آہستہ آہستہ میں نے تقدیر سے سمجھوتا کر لیا۔ پونم کی جدائی ایسا حادثہ تو نہیں تھا، لیکن لاشعوری طور پر شاید میں شروع ہی سے خود کو اس وقت کے لیے تیار کرتا آیا تھا، اسی لیے یہ المیہ میں نے کسی حد تک برداشت کر لیا۔ 15-20 روز بعد جب میں پولیس گارڈ کے ساتھ تاریخ پر جا رہا تھا تو میری حیثیت کسی خاص ملزم کی نہیں تھی۔ میں پاکستانی ضرور تھا، لیکن مجھ سے بھی گارڈ والوں نے وہی رویہ اپنایا جو انہوں نے باقی حوالاتیوں کے ساتھ روا رکھا تھا۔ ان لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے میں نے اپنی جی داری کے ایسے ایسے افسانے گھڑ لیے تھے کہ وہ اش اش کر اٹھے۔ ہمیں احاطۂ کچہری میں بٹھا دیا گیا، جہاں حوالاتیوں کے گرد ان کے ملنے والوں کا جھمگٹا لگ گیا تھا۔ اسی ہجوم میں مجھے پرکاش کا کھویا کھویا چہرہ نظر آیا۔ مجھے دیکھتے ہی جیسے وہ سن ہو کر رہ گیا۔ میں نے بھی گردن جھکا لی، اس کے علاوہ میں کر ہی کیا سکتا تھا۔ پرکاش آہستہ آہستہ میرے قریب آ گیا۔ اس کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ جس ذہنی اذیت سے وہ اس وقت دوچار تھا، اس کے آثار اس کے چہرے سے حویدہ تھے۔ میرے قریب آ کر اس نے بمشکل بھیا کہا، اس کا گلا رند گیا۔ خدا کے لیے ضبط کرو پرکاش، ورنہ… میں بمشکل اس سے یہی کہہ پایا۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور ان سے آنسو ٹپک پڑنے کو بے قرار تھے۔ خود میری حالت بھی بیان سے باہر تھی، لیکن میں جانتا تھا اگر ہمارے کسی عمل سے آپس کی آشنائی ثابت ہو گئی تو دنیا کی کوئی طاقت کم از کم پرکاش اور اس کے گھرانے کو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے سے نہیں بچا سکے گی۔ گارڈ کے تمام ملازمین جو حوالاتیوں کے وارثوں سے مال پانی اینٹھنے میں الجھے ہوئے تھے، اور حوالاتی اپنے وارثوں میں ہماری طرف کسی نے دھیان نہ دیا۔ میں نے چند لفظوں میں پرکاش کو بتا دیا کہ میں واقعی پاکستانی اسمگلر ہوں، ہمارا انٹرنیشنل گروہ ہے اور میں بھارت میں ان کی آڑ میں کام کر رہا تھا، لیکن میرے کسی عمل سے کبھی ان پر آنچ نہیں آئے گی۔ آخر میں نے اس سے التجا کی کہ وہ گھر میں کسی کو میری اصلیت نہ بتائے، یہ مجھ پر اس کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ وہ دیوانوں کی طرح ٹکر ٹکر میرے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میری بات سن کر چپ چاپ اٹھا، شاید آنسو بہانے گیا تھا۔ بیچارے نے وہاں موجود کینٹین سے میرے لیے چائے اور سموسے بھجوائے۔ یہ وہاں معمول کی کاروائی تھی، اس لیے کسی کا اس طرف دھیان کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ چائے ختم ہوتے ہی مجھے تاریخ کے لیے آواز پڑی۔ جب میں کمرہ عدالت میں داخل ہو رہا تھا تو پرکاش نے بڑی پھرتی سے میری مٹھی میں 100 کے 2 نوٹ تھما دیے۔ اس سے زیادہ پھرتی کا مظاہرہ میں نے انہیں چھپانے میں کیا۔ عدالتی کاروائی سے فارغ ہو کر جب پولیس گارڈ مجھے واپس لے جا رہی تھی تو پرکاش مجھے ایک کونے میں کھڑا نظر آیا۔ وہ بچوں کی طرح بلک رہا تھا۔ آنے جانے والے حیرانگی سے اس پاگل لڑکے کو دیکھ رہے تھے، شاید اس کے کسی عزیز کو لمبی سزا کا حکم ملا ہے۔ انہوں نے بھی یہی سوچا ہوگا۔ خود میری کیا حالت تھی، شاید دنیا کی کسی لغت میں اسے بیان کرنے کے لیے الفاظ نہ ڈھونڈ سکوں۔ جیل پہنچ کر جب میں شام کو نماز پڑھنے لگا تو دعا مانگتے ہوئے بے اختیار رو دیا۔ دل کا سارا لہو آنکھوں کے راستے میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور بہا کر یہی التجا کی کہ وہ اس راز کو راز ہی رکھے اور میرے کسی عمل سے ان پر کوئی حرف نہ آنے دے۔ جیل میں ان پیسوں کی مدد سے میں نے نئے کپڑے اور یہاں استعمال کی مختلف چیزیں حاصل کیں۔ قریباً 1 ہفتے کے بعد ایک روز جب ہم لوگ جیل کے ہسپتال میں دوائیوں کے بہانے جا رہے تھے تو میں نے ایک حوالاتی کو اپنے لیے کوشاں پایا۔ یہ لدھیانے کا ایک بدماش تھا جس نے میرا نام جاننے کے بعد گڑ دینے کے بہانے کاغذ کا ایک ٹکڑا بھی مجھے تھما دیا۔ یہ خط پرکاش کی طرف سے تھا۔ وہ تمام خطرے مول لے کر بھی اپنے رشتے کی صداقت آزمانے پر تل گیا تھا۔ بھیا، میں تمہاری بات پوری نہیں کر پایا، مجھے क्षमा کر دینا۔ اگر میں پونم کو نہ بتاتا تو وہ مر جاتی۔ وہ اب بھی مر جائے گی۔ مجھ سے گھر والوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی، باقی تو سب کچھ برداشت ہو جائے گا، لیکن پونم… نہیں بھیا، میں انسان ہوں، تمہاری طرح اسمگلر نہیں۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے، لیکن اس وچن کے ساتھ کہ وہ اپنے ساتھ کسی اور کو نہیں مارے گی۔ وہ بہت بہادر لڑکی ہے بھیا، ہماری طرح بزدل نہیں۔ اس نے بڑے حوصلے سے ساری بات سنی اور ایک آنسو تک نہیں بہایا۔ اسے سکتہ بھی نہیں ہوا۔ اب اس نے مجھے صرف ایک التجا کی ہے کہ میں ایک مرتبہ اسے آپ کی شکل دکھا دوں۔ یہ پاگل لڑکی ہے، ایک دم پاگل۔ بھیا، میں اپنی تمام توانائیاں تمہاری رہائی کے لیے وقف کر دوں گا۔ جو کچھ ممکن ہوا کر گزروں گا۔ اور ہاں، اس تاریخ پر تمہاری ایک جھلک دیکھنے پونم بھی میرے ساتھ آئے گی۔ یہ ہے تو ظلم، لیکن ہمیں رلایا ہے
تو کچھ حق ہمیں بھی دو۔ بھیا، ہم اگلے جنم میں تم سے ضرور ملیں گے، تب تم پونم کا سامنا کیسے کر پاؤ گے؟ میں جانتا ہوں تم قاتل بھی بن سکتے ہو، لیکن تم میں موجود انسانیت کبھی نہیں مر سکتی۔ اب بھی تمہارا پرکاش۔ پرکاش کا خط پڑھ کر میں رویا نہیں، میں پاگل بھی نہیں ہوا، میں مسکرا دیا۔ اب تک شاید میں روحانی مدہوشی کے عالم میں زیست و فرار کے دوراہے پر کھڑا تھا۔ پرکاش کے دکھ کو محسوس کر کے میری روح اس سے موجود میرے آسمانی تعلق کی بنا پر گدگدا اٹھی۔ پرکاش کے دکھ نے اسے بالیدگی عطا کی تھی۔ میں تو اب تک لاشعوری طور پر اپنی کھوئی ہوئی محبت اور ہمت کو یکجا کرنے ہی میں مصروف تھا۔ وقت کتنے ہی دکھ کسی کی جھولی میں ڈال دے، زندگی کی شاہراہ پر چلتے چلتے اگر پرکاش جیسے لوگ موڑ پر مل جائیں تو یہ زندگی کبھی گراں نہیں گزرتی۔